نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں دوبارہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے وہ بغض لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اور نفرت ڈالنے کے لیے پھر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے خلاف جو ایک قانون کی بات کی جا رہی تھی اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اب بڑی ہی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں جماعت احمدیہ کے خلاف یہ کھلم کھلا بات کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں کسی احمدی مسلمان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی جواب دے سکے پاکستان میں رہ کے، یا وہاں پر آ کے کوئی پاکستانی احمدی مسلمان جو ہے وہ وہاں پر آ کے بات کر سکے۔ یہ کس طرح کا قانون ہے، یہ کس طرح کا معیار ہے کہ جس کو سمجھنا بالکل عقل سے دور ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی شخص کے متعلق اور خلاف بات کرتا ہے اور دوسرے کو اس کے اوپر جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بھیا آپ غلط بانی کر رہے ہیں، غلط بات بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ بالکل دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ اچھا، وہ ویڈیو کیا ہے یہ آپ پہلے دیکھیں، آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔ قادیانیوں سے متعلق قانون میں تبدیلی کی جا رہی یا نہیں، اعظم نذیر تارڑ کا خطاب، قومی اسمبلی میں ہنگامہ برپا۔ اب یہ ویڈیو چونکہ میں یہاں پہ چلاؤں گا تو ان کا پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، انہوں نے پھر جو ہے کاپی رائٹ اسٹرائک بھیج دینی ہے، تو اس لیے میں اس کے اندر جو کیا گفتگو کی گئی ہے اور کیا باتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ آپ کو ایک ویب سائٹ کے ذریعے دکھاتا ہوں کہ کیا بحث کی گئی تھی، کون سی شک تھی جس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے، اور جماعت احمدیہ کے خلاف کیا گند بکا گیا ہے، وہ آپ کو میں اس ویب سائٹ کے ذریعے دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے دوستو ویب سائٹ موجود ہے www.dw.com۔ آگے یہ قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل کمیشن 35 کیوں حذف کی گئی، یہ قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل شک 35 کیوں حذف کی گئی، فاروق اعظم، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کیا باتیں بیان کی گئی ہیں اس شک میں، اور اس میں کیا رولا رپا ڈالا گیا ہے، تقریباً کچھ ماہ قبل کی یہ ویڈیو ہے کہ جو جماعت احمدیہ کے خلاف پھر محاذ رائی کی گئی ہے اور پھر جو ہے وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 2025 منظور کر لیا گیا ہے، جس کا مقصد پاکستان میں اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے ایک قومی ادارے کا قیام ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل کو ملکی تاریخی میں ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل کا پس منظر، انسانی حقوق کے کارکن مرکز برائے سماجی انصاف کے بانی ڈائریکٹر پیٹر جیکب DW اردو سے بات کرتے ہوئے اس بل کے پس منظر اور ضرورت کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 35 برس سے مختلف حکومتیں دعویٰ کرتی آئی ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کمیشن کام کر رہا ہے۔ اگر ایسا کوئی کمیشن تھا بھی تو اس کے پاس نہ تو کوئی قانونی حیثیت تھی اور نہ ہی اختیارات۔ ہم کئی دہائیوں سے ایسے کمیشن کی ضرورت پر زور دیتے رہے جسے قانونی تحفظ اور وسیع اختیارات حاصل ہوں۔ پیٹر جیکب کے مطابق ایسے کمیشن کے قیام کے لیے پہلی اہم پیش رفت سپریم کورٹ کا سن 2014 میں آنے والے فیصلہ تھا۔ ستمبر سن 2013 میں پشاور میں ایک گرجا گھر پر ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں 100 سے زیادہ مسیحی برادری کے افراد کی ہلاکت کے واقعات کے بعد سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا۔ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، جسٹس شیخ عظمت سعد اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے حکومت کو پابند کیا تھا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک کمیشن قائم کرے۔ یعنی شروع دن سے یہ معمہ بنا رہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق جو آپ لوگوں نے اس کو اس کو جو ہے تحفظ دینا ہے، اس کے اوپر کام کریں۔ اس کے اوپر آج تک ان کے طرف سے کوئی بھی ایسی حکمت عملی نہیں آئی کہ جس میں یہ قانون وضع کریں اور یہ بات بیان کریں، صرف ڈھونگ اور یہ جو ہے وہ ڈھونگ رچانا ان کا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اگر اقلیتوں کے یہ قانون محفوظ کریں گے اور پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو اقلیتیں ان کے نزدیک جماعت احمدیہ بھی اقلیت ہے، تو جب ان کے نزدیک جماعت احمدیہ بھی اقلیت ہے، بے شک جماعت احمدیہ نہیں مانتی لیکن ان کے نزدیک اقلیت ہے، تو ان کو یہ قانون بنانا پڑے گا کہ احمدی مسلمانوں کو قتل و غارت کرنا، مارنا، خون خرابہ کرنا، ان کو زد و کوب کرنا یہ قانون کے خلاف ہے۔ جو ایسا کرے گا اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس لیے آج تک یہ کوئی بہترین ایسی حکمت عملی بنا ہی نہیں سکے کیونکہ جماعت احمدیہ کا بغض بیچ میں آ جاتا ہے ان کے ہاں۔ اچھا، HRCP کے چیئرمین اسد بٹ DW اردو سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد حکومت نے کوشش کی مگر واضح اور مؤثر قانون سازی نہ کر سکے۔ یہ بل اس لحاظ سے اہم پیش رفت کی
پارلیمان سے پاس ہوا اور کمیشن کے قیام کا عملی راستہ ہموار ہو گیا۔ کمیشن کے اختیارات کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرے گا؟ قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل کے نتیجے میں قائم ہونے والے کونسل 18 اراکین پر مشتمل ہوگی، جو اقلیتوں کو دی گئی آئینی ضمانتوں اور حقوق کے تحفظ سے متعلق اقدامات کا جائزہ لے گی۔ یہ کونسل ایسے اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی کرنے، حکومتی پالیسیوں اور قوانین کا تنقیدی جائزہ لینے اور ضروری ترامیم یا سفارشات حکومت کو بھیجنے کے وسیع اختیارات کی حامل ہوگی۔ اچھا، کمیشن کو یہ حق ہوگا کہ وہ خلاف ورزی کے واقعات پر از خود نوٹس لے یا کسی متاثرہ شخص یا اس کے نمائندے کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر تحقیقات کرے۔ یہ اختیار سرکاری، نجی یا کسی بھی ادارے یا اتھارٹی کے خلاف استعمال کیا جا سکے گا۔ بل میں سیکشن 35 کیا تھا اور اسے کیوں حذف کرنا پڑا؟ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بل پیش کرنے کے بعد شق 35 پر شدید بحث ہوئی، جس میں جمعیت علماء اسلام کی مخالفت نمایاں رہی اور پاکستان تحریک انصاف نے جمعیت کے موقف کی حمایت کی۔ بل کے سیکشن 35 کے مطلب کے مطابق اس میں مولانا فضل الرحمان نے بڑی جناب وہ حمایت کی، قادیانیوں کے خلاف ایسا بل آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں جس میں جو ہے وہ ایسا انتشار کا خدشہ اور اس طرح کی باتیں ہوں، تو آپ اس طرح کی بات کر ہی کیوں رہے ہیں جس سے جو ہے وہ قادیانیوں کے بارے میں کوئی بھی اس کو اپنی طرف لے کے اس کا غلط استعمال کر سکے۔ اس ایکٹ کی دفعات کو دیگر تمام موجودہ قوانین پر فوقیت حاصل ہوگی، چاہے کہیں بھی کوئی متضاد قانون موجود ہو۔ شق 35 کے بارے میں بات کرتے ہوئے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ شق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قانون اوور رائڈنگ ایفیکٹ رکھے گا، یعنی چونکہ یہ حالیہ قانون ہے اس لیے منظور ہونے کے بعد یہ بل سابقہ تمام قوانین پر فوقیت رکھے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بل کی شق 35 کو حذف کر دیا جائے، پھر ہمیں بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں، یہ ہمارے خمیر میں نہیں کہ ہم اچھا یہ بڑی جو ہے بات اس نے کی تھی اعظم تارڑ نے، یہ آپ کے سامنے جو نام موجود ہے اعظم نذیر تارڑ، اس نے یہ بات کی تھی، کہتا ہے کہ بل کی شق 35 کو حذف کر دیا جائے، پھر ہمیں بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں، یہ ہمارے خمیر میں نہیں کہ کسی صورت بھی ایسی قانون سازی ہو جس سے قادیانی فتنے کو ہوا ملے۔ اب یہ دیکھیں صاف اور سیدھی طور پہ جماعت احمدیہ کے خلاف بغض ہے، جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت ہے، اس لیے ایسی کوئی شق بنانی نہیں ہے جس سے جماعت احمدیہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس قانونی نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے آئینی ماہر آصف محمود DW اردو کو بتاتے ہیں کمیشن اقلیتوں کے حقوق کے نام پر ایسی سفارش یا رپورٹ جاری کر سکتا تھا جو 74 کے متفقہ آئین کی تشریح یا روح کے خلاف ہو، چونکہ سیکشن 35 کمیشن کو دیگر قوانین پر فوقیت دیتا تھا، اس لیے کمیشن کی رائے حتمی سمجھی جاتی تھی چاہے وہ آئین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ مذہبی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی، مذہبی جماعتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، وہی وجہ صرف ہے کہ انہوں نے پتا ہے کہ اگر احمدی حضرات کے اوپر بھی قانون بنا دیا گیا اور ان کی بھی ہمیں جان مال کا تحفظ کرنا پڑا تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، تو ہم نے جو لوگوں کو تیار کیا ہے احمدی مسلمانوں کے خلاف مارنے اور قتل کرنے کے اوپر، تو وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ وہ جو تقریباً 55 60 70 سال کی ہماری جو کاوش تھی، کوشش تھی، وہ ساری کی ساری رائے گاہ جائے گی۔ اس لیے ہم نے ایسے کوئی قانون بنانے ہی نہیں ہے، جب بھی ایسا قانون کوئی آئے گا تو ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے اور اس کو ہم نے پیش ہونے نہیں دینا، اس کے اوپر ہم نے رولا ڈالنا ہے، واویلا ڈالنا ہے، اس کی ہم نے مخالفت کر کے ہم نے رولا پر ڈال کے اس کی جو ہے وہ اس کو پیش ہونے نہیں دینا یا اس کی جو ہے منظوری نہیں آنے دینی۔ اچھا یہ دوستو آپ کے سامنے، اچھا اس کے بعد پھر آگے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے ترجمان عامر محمود DW اردو سے کہتے ہیں کہ ہم اس کمیشن کا حصہ بننے کو تیار ہی نہیں تھے، اس لیے ہماری وجہ سے کسی کو تشویش ہوئی تو بلا جواز ہوئی۔ تکلیف کی بات وزیر قانون کے الفاظ تھے جنہوں نے فتنہ قادیانی جیسے نفرت انگیز الفاظ استعمال کیے اور ان کی تقریر پوری قوم ٹی وی چینلز کے ذریعے دیکھ رہی تھی۔ کیا نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے گا؟ HRCP کے چیئرمین اسد بٹ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر معمولی پیش رفت ہے جس کے مثبت اثرات ہوں گے۔ DW اردو سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی کمیشن کو آئینی تحفظ حاصل ہونا، اس کے لیے طریقہ کار اور سفارشات مرتب ہونا پہلا قدم ہوتا ہے اور یہی سب سے مشکل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ معاملات بہتری کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا یہ آگے پھر ان کی یہ دیگر تفصیل ہے، یہ نیچے یہ بات 2 جملے اور لکھے ہیں، اس کو آپ اسٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو جماعت احمدیہ کے خلاف پھر یہ جو ہے 72 اکٹھے ہونے کے درپے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے بھی جتنا مرضی تیل لگا لیں جماعت احمدیہ کے خلاف ایسا قانون جو ہے وہ نہ بن سکے، اور ان کے لیے ہم کوئی بھی ایسا تحفظ یا کوئی بھی ایسا ہم جو ہے وہ حقوق نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ آئین و ملک کے قانون کے غدار ہیں۔ اس طرح کے الزامات کی یہ بوچھاڑ کرتے ہیں، جو ان کا طور امتیاز ہے، یہی اس طرح کے ظلم زیادتی کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کو اس کے اوپر بولنے تک کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ احمدی مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی وہ آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔